ہر سال کروڑوں افراد پیدل چل کر کربلا پہنچتے ہیں۔ رستے میں کھانا، رہائش اور علاج تک کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ یہ غیر معمولی سفر آخر شروع کیسے ہوا اور ایک محدود زیارت عالمی اجتماع میں کیسے بدل گئی؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اربعین یا پھر اربعین واک کی۔ عربی زبان میں اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40 یا پھر 40واں دن۔ اربعین بنیادی طور پر شیعہ مذہب میں شہدائے کربلا کی یاد اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کا دن ہے۔ اگرچہ اربعین 20 سفر کو ہوتا ہے، لیکن عراق کے بہت سارے مختلف علاقوں سے بہت سے افراد اس سے کئی ہفتے پہلے ہی اپنا یہ سفر پیدل شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے معروف سفر نجف سے کربلا تک کا ہے، جس کا فاصلہ 80 کلومیٹر ہے۔ اس فاصلے کو عام طور پر واک کے تھرو 3 سے 4 دن میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک سے سفر کو شروع کیا جاتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر سفر کو اختتام پذیر کر دیا جاتا ہے۔ انتہائی گرمی میں کی جانے والی یہ واک پوری دنیا میں اب بہت بڑا اجتماع بن چکا ہے۔ نجف سے کربلا تک رستے میں مختلف ستون نصب ہیں، جن پہ نمبر بھی درج ہوتے ہیں، جس کے تھرو یہ معلومات ملتی ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں اور کتنا سفر باقی رہ گیا ہے۔ اربعین واک کی سب سے منفرد بات اس کے مواقب ہیں، یعنی ایک موقب جو کہ ایک خیمہ کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس دوران مختلف جگہوں پہ نصب کیے جاتے ہیں عام افراد، قبائل، آرگنائزیشنز کی جانب سے۔ یہ کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ لوگ خود سے مہمانوں کی خدمت کے لیے ان مواقب کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ زائرین کو مختلف سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جیسا کہ کھانے پینے کا انتظام، ان کے لیے آرام کا انتظام، اس کے علاوہ دوسری سہولیات جن میں علاج معالجہ بھی شامل ہے۔ ایون پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی بہت سے افراد، آرگنائزیشنز وہاں پہ جا کے مواقب قائم کرتی ہیں تاکہ لوگوں کے آرام کا خیال رکھا جا سکے۔ 2019 میں یونیسکو نے اربعین کے دوران اسی مہمان نوازی، اخلاق اور خدمت کو انسانیت کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا۔ کربلا پہنچنے والے زائرین شہدائے کربلا کو سلام پیش کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل تشیع افراد کے علاوہ دوسرے مکتبہ فکر کے افراد بھی اربعین واک میں حصہ لیتے ہیں اور نجف سے کربلا تک کا سفر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اربعین حج کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن پاک، صحیح بخاری، صحیح مسلم یا پھر دوسری صحائف ستہ کی کتب میں اربعین کے بارے میں کوئی تفصیلی ذکر موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کا حکم موجود ہے، بلکہ یہ تشیع روایات میں صرف اور صرف ایک رضاکارانہ زیارت اور عقیدت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ آخر یہ اربعین کا پیدل سفر اتنا مشہور کیسے ہوا؟ دیکھیں، عرصہ دراز سے لوگ اربعین کی واک تو کرتے آ رہے تھے، 20 سفر کو جمع ہوتے آ رہے تھے کربلا میں، لیکن یہ عمل کبھی اس تعداد میں بڑی سطح پر نہیں ہوا جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ شیعہ سوانحی مصادر کے مطابق جنگوں، سفری مشکلات اور اس کے علاوہ دوسری وجوہات کی وجہ سے جب نجف سے کربلا تک کا یہ اربعین کا سفر کم ہوتا ہوا نظر آیا، تو 19ویں صدی کے مشہور محدث حسین نوری نے نجف سے کربلا تک پیدل جانے کی کم ہوتی ہوئی روایت کو دوبارہ سے مقبول بنا دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں اور رفقا کے ساتھ صرف 3 دن میں یہ فاصلہ طے کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت موجودہ دور کے منظم مواقب موجود نہیں تھے، اسی لیے زائرین اپنے ساتھ مختلف سامان رکھا کرتے تھے اور مختلف دیہات میں قیام کیا کرتے تھے۔ 1977 میں عراقی حکومت نے نجف سے کربلا جانے تک کے اربعین واک پر پابندی لگا دی تھی، لیکن پابندیوں کے باوجود بہت سے افراد نے چھپ کر یا کسی بھی طریقے سے اس سفر کو جاری رکھا۔ حکومت نے جلوسوں کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے بڑے علماء کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اسی لیے یہ واقعہ انتقادہ سفر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی وجہ سے عراق میں اس واقعے کے بعد اربعین کی واک صرف اور صرف ایک مذہبی اجتماع نہیں رہا، بلکہ ظلم، جبر کے خلاف ایک نشانی بھی بن گئی۔ صدام حسین کے دور میں بھی نجف سے کربلا کے درمیان واک اور دوسرے مذہبی اجتماعات پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ سرکاری اہلکار کربلا جانے والے راستوں پر پہرے دیتے رہے۔ اسی دوران لوگ مختلف علاقے استعمال کرتے ہوئے مرکزی شاہراہ کے تھرو سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ چھپ چھپا کر کسی بھی طریقے سے نجف سے کربلا پہنچ جاتے تھے۔ ایسے زائرین کو سخت سزاؤں اور گرفتاری کا خدشہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اربعین کی زیارت ختم نہیں ہو سکی۔ لیکن پھر آتا ہے 2003، جب صدام حسین کے جانے کے بعد عراق میں مکمل طور پر اربعین پہ پابندیاں اٹھا لی گئیں۔
عراق کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، بلکہ بیرونی ممالک سے فلائٹس کے تھرو بھی بہت سے افراد نے دوبارہ اربعین واک میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ولاگز بنانا شروع کیے، اس کے علاوہ مختلف چینلز نے بھی اس کی نشریات پوری دنیا میں دکھانی شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اربعین واک کو دوبارہ سے عروج حاصل ہو گیا۔ دیکھیں، ایک بات یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ایک زیارت گاہ میں کیسے کنورٹ ہو گئی اور یہاں پہ اتنا بڑا مزار کب بنا۔ مشہور تاریخی روایات جو کہ مختلف کتب میں ملتی ہیں، اس کے مطابق صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے 61 ہجری میں اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ زیارت قبر امام حسین پر پہنچے۔ تاہم صحیح بخاری یا صحیح مسلم اس واقعے کے بارے میں خاموش ہے۔ اسے مشہور اسلامی واقعہ تو کہا جا سکتا ہے یا پھر روایت، لیکن صحیح اسناد کے ساتھ کتب صحیحہ میں اس کی کوئی بھی سند موجود نہیں ہے۔ لیکن تاریخ تبری جو کہ امام تبری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد حذائی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 65 ہجری کو اموی حکومت کے خلاف لڑنے سے پہلے اپنی زیارت کے لیے قبر حسین پر پہنچے۔ یہ وہی افراد تھے توابون جنہوں نے اس سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے کہ وہ کوفہ تشریف لائیں اور ان کے قافلوں کی امامت کریں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچے تو ان افراد میں سے کوئی بھی شخص ان کی مدد کو نہ پہنچ پایا۔ ریزنز کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی ندامت میں ان لوگوں نے بنو امیہ کی فوج کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اسی وجہ سے اس سے پہلے انہوں نے زیارت قبر امام حسین کی اور وہاں پہ ندامت کا اظہار کیا اور روتے رہے۔ اسی واقعے کے بعد عین الوداع کے مقام پر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے ہاتھوں یہ سب افراد شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزار امام حسین علیہ السلام کی تاریخی فہرست کے مطابق سب سے پہلے مختار ثقفی نے 65 ہجری میں قبر مبارک کو پراپرلی بنوایا اور اس پہ ایک چھوٹا سا گنبد بھی تعمیر کروایا، اور اسی عمارت کو باقاعدہ طور پر پہلا روضہ امام حسین علیہ السلام بھی سمجھا جاتا ہے۔ 2036 ہجری میں عباسی خلیفہ متوکل نے اسی روضہ مبارک کو گرانے کا حکم دیا اور اس کی ارد گرد کی تمام جگہ کو ہل چلا کر سیدھا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسی متوکل خلیفہ کی وفات کے بعد دوبارہ اس روضہ مبارک کو تعمیر کیا گیا اور یہاں پہ دوبارہ سے رونقیں بحال ہو گئیں۔ 369 ہجری میں آل بویہ کے حکمران عدت الدولہ نے یہاں پر ایک بڑا مزار تعمیر کروا دیا۔ مدارس، بازار، مسافر خانے، قبرستان اسی وقت اس مزار کے ارد گرد بننا شروع ہو گئے، جس کے بعد یہاں پہ لوگوں نے دوبارہ سے آنا شروع کر دیا۔ انہی تعمیرات اور زائرین کے آمد کے بعد یہ جگہ مذہبی اجتماع کے طور پر ایک بہت بڑی اہمیت حاصل کر گئی۔ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے افراد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے مزارات یا پھر مبارک جگہوں پر کسی بھی طرح کی بدعت سے پرہیز کریں۔ یہاں پہ شور شرابہ کرنا، ڈھول تاشے بجانا کسی طرح سے بھی مناسب یا جائز نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا لازمی ہے، لیکن ادب، احترام اور اسلامی روایات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اور صرف وہی کام کرنے چاہیے جس کے بارے میں اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اربعین کے متعلق آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری یا پھر انفارمیٹیو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنے حالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کی نظر میں فیوچر میں یہ بڑا مذہبی اجتماع کیا شکل اختیار کرتا نظر آ رہا ہے؟ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔